درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رمضان کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سحری کھانا بھی ہے، اور سحر کہتے ہیں رات کے آخری حصے کو، اور اس وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے اسے سحری کہتے ہیں، اور اس سحری کھانے میں بڑا ہی ثواب ہے، بڑی برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کہ سحری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اس میں بہت ساری برکتیں ہیں، رزق میں برکت، صحت و تندرستی میں برکت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کو صحت یاب بھی رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت ساری رحمتیں اور برکتیں بھی اسے نصیب ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سحری کے وقت اٹھ کر کے کھانا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت اٹھ کر کے نہیں کھاتی فجر سے پہلے، لیکن مسلمانوں کے گھروں میں خاص طور سے رمضان کے مہینے میں سبھی لوگ اٹھ کر کے کچھ نہ کچھ ضرور کھاتے ہیں، اور چاہے وہ چند کھجوریں ہوں یا چند گھٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ضرور کھاتے ہیں اور ضرور پیتے ہیں۔ اس میں بتانا مقصد یہ ہے کہ کھانا ہو، پانی ہو، ہمارا کوئی بھی کام ہو، ہماری زندگی ہو، ہماری موت ہو، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تمام چیزیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس وقت اٹھ کر کے کھاؤ جب دنیا میں کوئی نہیں کھاتا ہے، تو ہم اس وقت اٹھ کر کے کھائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اس وقت نہیں کھاؤ جب پوری دنیا کھا رہی ہوتی ہے، تو ہم اس وقت جو ہے کھانے اور پانی کی طرف نظر بھی نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ ایک ہمارا مشق ہے، ایک ہماری پریکٹس اور ٹریننگ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دے ہمیں وہی کرنا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی اور موت سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم سارا کام اسی کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک طرح سے نفس سے جہاد بھی ہے، نفس سے لڑنا ہے۔ گہری نیند کا وقت ہے، کسی کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اٹھے اور پھر اٹھ کر کے جو ہے برش وغیرہ کر کے کھائے پیے، اور تو نفس سے بھی اس میں لڑائی ہے، اور جو خواہشات ہیں ہماری، جو ڈیزائرز ہیں، اس پر بھی کنٹرول کرنا ہمیں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں آدمی دن بھر کام سے تھکا ہوتا ہے، کام تو بند ہوتا نہیں، سبھی لوگ اپنے کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز بھی پڑھ لی، جو سونے کا وقت ہے اس وقت اٹھ کر کے کھانا بھی کھا رہے ہیں، پھر نمازوں کے لیے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، فجر سے پہلے تہجد کے لیے بھی بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک طرح سے نفس سے جہاد ہے، نفس سے لڑنا ہے، اور یہ جو جہاد ہے اس کو جہاد اکبر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ ایک جہاد وہ ہے جو میدان میں کیا جاتا ہے، جہاں گردن کٹائی جاتی ہے، اس جہاد کو چھوٹا جہاد کہا، لیکن جو نفس سے جو لڑنا ہے اس جہاد کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جہاد بڑا جہاد ہے، اور اس سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ جہاد بھی بندے کو سکھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں وہ اتنا مضبوط مجاہد بن جاتا ہے اپنے نفس سے جہاد کرتے کرتے کہ پھر دنیا کے کسی بھی میدان میں وہ شکست نہیں کھاتا ہے۔ کوئی بھی اسے گناہوں کی طرف گھسیٹ کر کے نہیں لے جا سکتا۔ وہ دوسروں کو ضرور گناہوں سے نکال سکتا ہے، لیکن خود اسے کوئی گناہوں میں ڈال دے، ایسا بڑا مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان، یعنی جو یہود و نصارہ ہیں ان کے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں۔ یہ سحری کا کھانا ان کے ہاں نہیں ہے۔ ان کے ہاں جو روزے میں ہے کہ اگر رات کو وہ جب کھا پی کے سو گئے تو اب اس کے بعد کھانا حرام ہے، پھر اب وہ نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ اس امت کے لیے آسانی بھی ہے کہ وہ رات کو سونے کے بعد بھی اٹھ کر کے
صبح صادق کے چمکنے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان یہ فرق ہے۔ اور فرمایا اکلۃ السحر، سحری کے چند لقمے۔ تو سحری کے وقت یہ بھی نہیں کہ پورا ہم پیٹ بھر کے کھا لیں کہ فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، بلکہ سحری کے لیے ہلکی غذا کھانی چاہیے جو آسانی سے ڈائجسٹ ہو سکے اور جس میں دن بھر آپ آسانی سے ہر کام کر سکے، عبادت میں آپ کا دل لگے اور آپ کے لیے مشکل کھڑا نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، نعمہ سحور المومن التمر، کہ مسلمان کی بہترین سحری کھجور ہے، کھجور کھایا کرو، اس سے طاقت بھی بنی رہے گی اور پیٹ بھی بھرا رہتا ہے، اور یہ کھجور کھانا جو ہے سحری میں بھی سنت ہے اور افطار میں بھی سنت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سحری مسلمان کا وہ کھجور کھانا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں تو کام بڑا چھوٹا ہے کہ کھانا پینا ہے، لیکن آپ جان لیں کہ ہم کھائیں یا پئیں تو جو اس سے فائدہ حاصل ہونا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے، ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی کھانے پینے کو آپ سنت سمجھ کر کے اگر آپ کریں تو پیٹ بھی بھرے گا، پیاس بھی بجھے گی، اور آپ کا یہ کام جو ہے عبادت میں بھی شمار ہوگا، کیونکہ عبادت نام ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں اتارتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے جو ہے سحری کھانے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ سحری کے لیے اٹھیں اور اٹھتے ہی ہیں ہلکی غذا کھائیں اور اس نیت سے کھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو بہت سارا ثواب اور بہت ساری برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔